तारीख़ 2 अप्रैल 2015। इसका अल्लाह ताला की बाबरकत किताब कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत कलाम से शुरू करते हैं। तो तिलावत के लिए मैं दावत देता हूँ हाफ़िज़ शफ़ी आरफ मोहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान अल्लमल क़ुरआन ख़लक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन्नज्मु वश्शजरु यस्जुदान। वस्समाअ रफ़अहा ववضअल मीज़ान अल्ला तطغوا फ़िल मीज़ान वअक़ीमुल वज़्न बिलक़िस्ط वला तुख़सिरुल मीज़ान वल्अर्ض वضعها लिलअनाम फ़ीहा फ़ाकिहة वन्नख़्लु ذातुल अक्माम वल्हब्बु ذुल अस्फ़ि वर्रैहान। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ख़लक़ल इंसान मिन सल्सालिन कल्फ़ख़्ख़ार वख़लक़ल जान्न मिन मारिजिन मिन नार। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। रब्बुल मशरिक़ैनि व रब्बुल मग़रिबैन। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। मरजल बहरैनि यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। यख़रुजु मिनहुमा अल-लुؤलुؤु वल-मरजान। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। वलहुल जवारिल मुंशआतु फ़िल बहरि कल-अ'लाम। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। कुल्लु मन अलैहा फ़ान। कुल्लु मन अलैहा फ़ान वयब्क़ा वज्हु रब्बिका ज़ुल जलालि वल इकराम। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अब आपके सामने मोहम्मद सुफियान वो तिलावत कलाम पाक की सआदत हासिल करेंगे। मोहम्मद सुफियान। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल-हाक़्क़तु मल-हाक़्क़ा
الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها سرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية صدق الله العظيم. جزاکم اللہ خیر. اب ہم انشاءاللہ پروگرام کو شروع کرتے ہیں. اس کی جو تحریر ہے وہ اس میں ظاہر سی بات ہے کہ آپ لوگوں کی آمد جو ہے ابھی بھی دیکھیں حال کافی خالی ہے. جیسے ہی ساتھی آئیں تو یہ پروگرام کی کوشش ہوتی ہے کہ جلد شروع کیا جائے، اور اگر پھر اس میں تاخیر ہو اور بعد میں پھر ساتھی جو ہے وہ شکوہ کرتے ہیں کہ دیر سے یہ پروگرام ختم ہوتا ہے اور ہم نے ڈیوٹیوں پر جانا ہوتا ہے، اور اگر آپ جلدی آئیں گے تو انشاءاللہ اس کو جلدی ہی شروع کیا جائے گا. تو کوشش کریں کہ جیسے ہی نماز سے فارغ ہوں فوراً ہال میں پہنچیں تاکہ بر وقت جو ہے پروگرام شروع ہو اور پھر یہ جلدی ختم ہو جائے تاکہ آپ لوگ اپنے گھروں کو ٹائم پہ پہنچ کے اور پھر صبح اپنے نماز اور پھر ڈیوٹی کے لیے اگر کسی نے جانا ہے تو وہ ٹائم سے جا سکے. تو ابھی ہم اس پروگرام کی جو ترتیب ہے وہ پہلا درس ہے جناب محترم عبداللہ شاہ صاحب حافظہ اللہ کا. ان کا موضوع ہے قوموں کی تباہی کے اسباب، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ دوسرا جو خطاب ہے وہ محترم شیخ جناب ڈاکٹر حافظ محمد اسحاق زاہد حافظہ اللہ کا ہے. ان کا موضوع ہے انسانی زندگی پر عبادت کے اثرات. تو پہلا درس بغیر کسی تمہید کے شروع کرتے ہیں. جناب محترم عبداللہ شاہ صاحب حافظہ اللہ تعالی. والعاقبۃ للمتقین وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا. محترم بھائیوں، اللہ مالک الملک نے قرآن مجید کے اندر 4 طرح سے انسانوں کو وعظ و نصیحت کی ہے. ان میں سے پہلی طریقہ جو اللہ مالک الملک نے قرآن مجید کے اندر اختیار کیا ہے وہ تذکیر بآلاء اللہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنی نعمتوں کو یاد کروا کے
اپنے احکامات کی جانب لوگوں کو متوجہ کرتا ہے۔ فاذکروا آلاء اللہ لعلکم تفلحون۔ دوسرا طریقہ اللہ مالک الملک نے تذکیر بایام اللہ کہ پہلی گزری ہوئی قوموں کے حالات اور واقعات، ان کے عروج و زوال کی داستان بیان کر کے اللہ رب العزت انسانوں کو وعظ و نصیحت کرتا ہے، وذکرہم بایام اللہ۔ اسی طرح تیسرا طریقہ جو اللہ رب العزت نے اختیار کیا وہ تذکیر بآیات اللہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے مظاہر قدرت کو لوگوں کے سامنے پیش کر کے اپنی ہستی کو اللہ رب العزت منواتا ہے اور اپنی عبادت کی طرف انہیں متوجہ کرتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے چوتھا طریقہ تذکیر بعد الموت کہ برزخ اور قیامت کے حالات سنا کر اللہ رب العزت نے لوگوں کو واعظ اور نصیحت کی ہے، فذکرہم بالقرآن من یخاف وعید۔ آج کے اس موضوع میں ہم کچھ قوموں کے حالات اور واقعات کی طرف توجہ دلائیں گے کہ جو اپنے زمانے میں بڑی طاقتور اور زوراور تھیں، لیکن اپنے گناہوں کی پاداش میں اللہ رب العزت نے انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اپنے دور کے اندر یہ قومیں اتنی طاقتور تھیں کہ پہاڑوں کو تراش کر مکانات بناتی۔ آج ہم اہرام مصر پیرامڈز دیکھتے ہیں تو حیران ہوتے ہیں کہ انہیں کس طرح تعمیر کیا گیا، اتنے بڑے بڑے پتھروں کہاں سے اٹھا کر لائے اور انہیں کس طرح رکھا۔ یعنی اتنی طاقتور قومیں اور اتنی ان کے اندر صلاحیتیں تھیں، لیکن اللہ رب العزت کے انبیاء اکرام کی دعوت کو نہ مان کر اور اللہ کے احکامات کی نافرمانی کر کے وہ قومیں اس صفحہ ہستی سے مٹ گئیں۔ نہ صرف مٹ گئیں بلکہ اللہ رب العزت نے ان پر اپنے عذابات کا کوڑا اس طرح نازل کیا کہ ابھی آپ آیات سورہ الحاقہ کی سن رہے تھے، کأنہم اعجاز النخل خاویہ ہل تری لہم من باقیہ، کہ وہ اس طرح پڑے ہوئے تھے جیسے کھجوروں کے درخت ٹوٹے ہوئے پڑے ہوئے، اور ان کا نام و نشان تک باقی نہ رہا۔ وہ کیا وجوہات تھیں، وہ کیا گناہ تھے جو وہ کرتے تھے، جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں اس دنیا سے ختم کر کے رکھ دیا، ان کی جڑ تک کاٹ دی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ الم تر الی الذی الم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم، کہ اے پیارے پیغمبر ان سے پوچھیں، انہیں کہیں کہ ذرا دیکھیں ان قوموں کے حالات کو، ان کا سفر وہاں سے ہوتا ہے کہ وہ قومیں کتنی مضبوط تھیں، ان کے پاس تو وہ قوت اور طاقت ہے ہی نہیں جو ہم نے انہیں دی تھی۔ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ۔ فرمایا کہ انہیں ہم نے آسمان سے ان کے لیے بارشیں برسائیں، ان کے لیے نہریں جاری کرتی، باغات جو ہے وہ ان کے لیے بڑے بڑے باغات بنا دیے، لیکن ان کے گناہوں کی پاداش میں ہم نے انہیں ہلاک اور برباد کر کے رکھ دیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ فرمایا کہ ہم نے کسی کو زمین میں دھنسا دیا، کسی پر پتھروں کی بارش کی، اور کسی پر جو ہے وہ چیخ جو ہے وہ کا عذاب جو ہے وہ ان پر نازل کیا۔ فرمایا کہ یہ ساری قومیں اپنے گناہوں کی ان ظلم کی وجہ سے ہم نے انہیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیا جو اپنی جانوں پر وہ ظلم کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ
ولکن کذبوا فاخذناهم بما كانوا یکسبون، کہ کاش کہ یہ لوگ، یہ امتیں، یہ قومیں تقوی کی، پرہیزگاری کی روش کو اختیار کرتی تو ہم ان پر آسمان سے اپنی برکات کے دروازے کھول دیتے، لیکن انہوں نے اپنے انبیاء کرام کی دعوت کا انکار کیا۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ہم نے انہیں پکڑ لیا ان کے گناہوں کی پاداش میں۔ اللہ مالک الملک قرآن مجید کے اندر یہ بات بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم کسی قوم پر اپنی نعمت کو بھیجنے کے بعد وہ نعمت ہم اس سے واپس نہیں لیتے، یعنی اپنے انعامات ان سے واپس نہیں لیتے، بلکہ وہ قومیں خود ایسے کام کرتی رہیں کہ ہم نے ان سے وہ انعامات، وہ نعمتیں جو ہے وہ ان سے واپس لے لیں۔ اگر وہ پرہیزگاری کی، شریعت کی پابندی کی روش کو اختیار کرتی تو ہم ان کو مزید اپنے انعامات جو ہے سے نوازتے۔ فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُن مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ، کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کو کسی قوم سے واپس نہیں لیتا، بلکہ وہ قوم خود اپنے حالات کو بدل لیتی ہے کہ اگر وہ اچھے تقوی کی، پرہیزگاری کی کے راستے پر چل رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر انعامات کیے، پھر وہ خود بدل گئی اور گناہوں میں پڑ گئے تو ہم نے وہ انعامات جو ان پر کیے تھے وہ ان سے واپس لے لیے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، وہ کون سے گناہ تھے؟ آئیے ان میں سے چند ایک کا ذکر کرتے ہیں تاکہ ہم اپنا جائزہ لیں اور اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں۔ ان قوموں نے جو سب سے پہلا گناہ کیا وہ اپنے انبیاء کرام کی تکذیب کا گناہ تھا، کہ ان کے رسول جو ان کے پاس اللہ کی دعوت لے کر آئے، اللہ کی توحید کی، اس کو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ قرآن مجید کہتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر قوم کی طرف رسول کو بھیجا اور انہیں یہ دعوت دی کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کریں، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت کا انکار کریں۔ لیکن ہر قوم نے جنہیں تباہ و برباد کیا گیا انہوں نے انبیاء کرام کی اس دعوت کو ماننے سے انکار کر دیا، بلکہ وہ لوگوں کو یہ دعوت دیتے رہے کہ ہم جہاں پر لگے ہوئے ہیں، ہمارے باپ دادا ہمیں جہاں پر چھوڑ کر گئے ہیں، ہمیں اسی پر لگے رہنا چاہیے۔ حتیٰ کہ جناب نوح علیہ السلام اپنی قوم کو 900 سال تک واعظ کرتے رہے، اور وہ واعظ کیا تھی کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو یہ تو اللہ کے نیک اور بزرگ لوگ تھے، یہ تو خود اللہ کی مخلوق تھے، ان کو چھوڑ دو اور ایک اللہ کی عبادت کرو۔ لیکن قوم یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ وہ آپس میں یہ کہتے تھے وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرَ وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا، بلکہ وہ ان کے بڑے اپنی قوم کو یہ کہتے رہے کہ آپ اپنے الہوں کو نہ چھوڑیں، نہ یعوق کو، نہ یغوث کو، یا نہ نصر کو، یہ جو پنجتن ہم نے بنائے ہوئے ہیں ان پر قائم رہیں۔ ایسا نہ ہو کہ جناب نوح علیہ السلام کی دعوت تم پر اثر کر جائے اور تم اپنے ان معبودوں کو چھوڑ دو۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو معبود انہوں نے گھڑ لیے تھے یہ قوم نوح کے نیک اور صالح افراد تھے۔ جب وہ فوت ہو گئے تو لوگوں نے ان کے مجسمے اور ان کی تصویریں بنا لی تاکہ یہاں پر بیٹھ کر، یہاں ان کو دیکھ کر ہمیں عبادت کا شوق ہو۔ وہ لوگ گزر گئے تو شیطان نے ان کے دلوں کے اندر یہ وسوسہ ڈالا کہ نہیں، تم انہی کی جو ہے وہ عبادت کرو، ان کے ذریعے سے اللہ تک جو اگر پہنچو گے تو تمہاری عبادتیں جو ہیں وہ جلد قبول ہوں گی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے پھر اس قوم کو غرق کر دیا اور ان میں سے کسی کو نہ چھوڑا سوائے ان لوگوں کے جو جناب نوح علیہ السلام پر بہت تھوڑے سے لوگ جو ایمان لائے تھے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کذبت قبلہم قوم نوح واصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون واخوان لوط
واصحاب الایکۃ وقوم تبع کل کذب الرسل فحق وعید۔ اللہ تعالیٰ نے ان ساری قوموں کا تذکرہ کیا کہ یہ ساری کی ساری قومیں اس گناہ کے اندر غرق تھی کہ اپنے انبیاء کی بات نہیں مانتی تھی، انبیاء کرام کی دعوت کا انہوں نے انکار کر دیا۔ فرمایا کہ ہم نے ان پر پھر جو ہے وہ اپنے عذاب کو بھیج دیا۔ دوسری بات، دوسرا گناہ یہ تھا کہ جب کسی قوم کے اندر گناہ عام ہو جائے اور لوگ گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھیں، پھر بے شک اس قوم کے اندر کچھ اچھے لوگ بھی موجود ہوں، ان کی موجودگی میں اللہ رب العزت جو ہے وہ اس قوم کو ہلاک و برباد کر دیتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ام المومنین سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ ایک دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام انتہائی گھبراہٹ کے عالم میں گھر تشریف لائے اور آپ کی زبان مبارک پر یہ الفاظ تھے، لا الہ الا اللہ ویل للعرب من شر قد اقترب، کہ آپ فرما رہے تھے کہ لا الہ الا اللہ اس شر سے جو عرب کے اندر جو ہے وہ عن قریب جو ہے وہ پہنچ چکا ہے۔ فرماتی کہ میں حیران ہوئی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آج کے دن اس یاجوج ماجوج کے لیے اتنا سا سوراخ جو ہے وہ کر دیا گیا ہے۔ آپ نے ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ اتنا سا سوراخ جو ہے وہ ان کے لیے کھول دیا گیا ہے، اور آپ اس قدر گھبرائے ہوئے تھے۔ فرماتی ہیں کہ میں نے حیران ہو کر میں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی انہلک وفینا الصالحون، کیا ہم ہلاک کر دیے جائیں گے اور ہمارے درمیان میں اچھے اور نیک لوگ بھی موجود ہوں گے؟ کہ ان کی موجودگی میں ہم ہلاک ہو جائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعم، کہ ہاں، اذا کثر الخبث، فرمایا کہ اگر برائی پھیل جائے، عام ہو جائے، تو اللہ رب العزت اس قوم کو جو ہے وہ ختم کر دیتا ہے، چاہے اس کے اندر پھر کچھ نیک لوگ بھی موجود کیوں نہ ہوں۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، یہ دنیا اس وقت تک قائم ہے، قومیں اس وقت تک قائم رہتی ہیں، اللہ رب العزت انہیں دنیا میں رکھتا ہے جب تک نیکی جو ہے وہ عام ہو، نیکی کثرت کے ساتھ ہو، اور گناہ جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے کم ہو۔ اگر گناہوں کی کثرت ہو جائے تو اللہ رب العزت اس قوم کو جو ہے وہ ہلاک کر دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ایک بستی کی مثال بیان کرتے ہوئے کہ جو قوم اللہ رب العزت کی ناشکری کرتی ہے، پھر اللہ رب العزت اس قوم کو جو ہے وہ باقی نہیں رہنے دیتا۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ اللہ تعالیٰ ایک بستی کی مثال بیان کرتا ہے کہ اس بستی والوں پر اللہ کے اتنے انعامات تھے کہ ہر طرف سے ان کے لیے رزق کی فراوانی تھی، لیکن چہ جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کہ شکر گزار بندے بن جاتے، اللہ کا شکر کرتے، فرمایا کہ نہیں، بلکہ وہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے لگ گئے، تو پھر ہم نے ان پر بھوک اور خوف کا عذاب جو ہے وہ نازل کر دیا ان کرتوتوں کی وجہ سے جو وہ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سبا کا جو ہے وہ قصہ بیان کیا کہ قوم سبا جو ہے وہ کتنی متمدن اور کس قدر اللہ کے ان پر انعامات تھے، لیکن اس ناشکری کی بدولت اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو جو ہے وہ ہلاک کر دیا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، بندوں کے گناہوں میں سے ایک گناہ یہ بھی ہے کہ لوگ دنیا کی بہت ہی زیادہ ہرس کرنے لگ جائیں اور ان کے اندر بخل عام ہو جائے اور وہ انتہائی درجے تک بخیل بن جائیں، تو اللہ رب العزت پھر اس قوم کو بھی ہلاک کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جناب ابو عبیدہ بن جراح مدینہ کے اندر آپ بحرین سے جزیہ کا مال لے کر رات کے وقت پہنچے، غربت کے ایام تھے۔ صحابہ کرام صبح فجر کی نماز کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب ان کی طرف چہرہ انور کر کے بیٹھ گئے تو آپ نے دیکھا کہ صحابہ کرام بیٹھے رہے، جا نہیں رہے تھے، اس امید کے ساتھ کہ رات کو جو مال آیا ہے شاید اس میں سے ہمیں بھی کچھ حصہ ملے گا، کچھ مال کی کچھ سامان جو ہے وہ ہمیں بھی اس سے مل جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کو دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ ابشروا واملوا ما یسرکم فواللہ ما الفقر اخشى علیکم،
فرمایا کہ تم خوش کن خبریں جو ہیں وہ ان کی امید رکھو، اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے وہ ایسی خبریں جو ہے وہ دے، مال و دولت دے۔ آپ نے ان کے لیے اچھے جذبات کا اظہار کیا، لیکن فرمایا کہ مجھے اس بات کا ڈر نہیں کہ تم پر فقیری مسلط ہو جائے گی۔ ما اخشى علیکم الفقر ولکن یخشى ان تبسط الدنیا علیکم کما بسطت علی ما کان قبلکم، بلکہ مجھے تو اس بات کا ڈر ہے کہ تم پر دنیا نچھاور کر دی جائے گی، پھیلا دی جائے گی، دنیا کی نعمتیں، دنیا کا مال و دولت تمہارے پاس عام ہو جائے گا، مجھے اس بات کا ڈر ہے۔ اور فرمایا فتنافسوها، تم بھی اسی طرح دنیا کی حرص کرنے لگ جاؤ گے جس طرح پہلی قومیں جو ہیں وہ کیا کرتی تھیں۔ اور فرمایا فتہلککم کما اہلکتہم، اور پھر تم بھی اسی طرح ہلاک کر دیے جاؤ گے جس طرح پہلی قوموں کو اللہ رب العزت نے ہلاک کر دیا تھا۔ میرے بھائیو اور دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، کہ اس بخیلی سے، دنیا کی حرص سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس لیے کہ پہلی قوموں کی ہلاکت کا سبب جو ہے وہ یہی دنیا کی حرص تھی۔ اور فرمایا کہ حملهم على ان سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم، اس حرص کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کے خون جو ہے وہ کرنے لگ گئے اور اللہ کی حرمتوں کو جو ہے وہ انہوں نے پامال کر دیا۔ میرے بھائیو اور دوستو، پہلی قوموں کی ہلاکت میں ایک سبب یہ بھی تھا کہ وہ قومیں سود کے کاروبار میں جو ہے وہ پڑ گئیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ہے وہ تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ میں اور آپ بھی ذرا جائزہ لیں کہ ہمارے ہاں ہماری معیشتیں، ہمارے کاروبار کس قدر اس سود کے کاروبار کے ساتھ ملوث ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما ظہر فی قوم الربا والزنا الا احلوا بانفسهم عقاب اللہ عز وجل، کہ جس قوم کے اندر سود اور زنا عام ہو جاتا ہے، فرمایا کہ اللہ رب العزت پھر ان پر اپنے عذاب کو جو ہے وہ نازل کر دیتے ہیں۔ قرآن مجید کہتا ہے الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، فرمایا وہ شخص جو سود کھاتا، سود کا کاروبار کرتا، لیتا دیتا، یہ اس کے اندر ملوث ہے۔ فرمایا قیامت کے دن یہ اس طرح اپنی قبر سے نکلے گا کہ جیسے شیطان نے اسے باولا کر دیا ہو، اس حالت میں باولے کی طرح جو ہے وہ یہ اپنی نکلے گا، قبروں سے نکلیں گے یہ لوگ۔ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، فرمایا کہ یہ اس لیے کہ یہ تجارت کو، سود کو تجارت ہی سمجھتے تھے اور کہتے تھے سود اور تجارت کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو ہے تجارت کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو جو ہے وہ حرام قرار دیا ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، حضرت شاہ صاحب موضوع قرآن کے اندر یہاں پر لکھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہے کہ بندے کو مال اللہ مالک الملک دے تو وہ اپنے بھائی کو سود کے ساتھ قرض دے۔ فرمایا کہ یہی اس کی ناشکری ہے کہ اللہ کا دیا ہوا مال اپنے بھائی کو سود کے ساتھ جو ہے وہ قرض دیتا ہے، اسے قرض حسنہ کے طور پر جو ہے وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اسی طرح میرے بھائیوں اور دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا ظہر الزنا والربا فی قریۃ فقد احلوا بانفسہم عذاب اللہ، کہ وہ قوم جس کے اندر سود اور زنا عام ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت اس قوم پر جو ہے وہ عذاب کو نازل کر دیتے ہیں۔ اللہ مالک الملک جو ہے وہ ہماری قوم کو، مسلمان قوموں کو، ہمارے وطنوں کو، ہمارے ملکوں کو ان دونوں برائیوں سے جو ہے وہ محفوظ رکھے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، ان گناہوں میں سے ایک گناہ وہ لوگوں کو بھلائی کی طرف نہ بلانا اور گناہوں سے نہ روکنا، یہ بھی ایسا گناہ ہے کہ جب کسی قوم کے اندر، جب کوئی قوم اس فریضے کو ترک کر دیتی ہے تو اللہ رب العزت پھر اس قوم کو جو ہے وہ ہلاک کر دیتے ہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کر اس بات کو سمجھایا۔ آپ نے فرمایا کہ کچھ لوگ کسی سفینے میں، جہاز میں سفر کرنے کے لیے وہ آپس میں قرعہ اندازی کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ان کا قرعہ اوپر کے فلور میں نکل آتا ہے، کچھ کا جو ہے وہ نیچے نکل آتا ہے۔ فرمایا کہ اوپر والے
جو ہے ان کے پاس پانی ہے اور نیچے والے پانی لینے کے لیے اوپر جاتے ہیں، اور انہیں اس بات کی تکلیف ہوتی ہے، یہ سوچتے ہیں کہ ہم کیوں نہ نیچے اپنے ہی فلور کے اوپر کشتی میں ایک سوراخ کر لیں اور سمندر سے ڈائریکٹ پانی لے لیا کریں تاکہ ہم اوپر والوں کو تنگ نہ کریں اور وہ ہم سے بیزار نہ ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر یہ سوراخ کرنا شروع کر دیں اور اوپر والے ان کا ہاتھ نہ روکیں تو نہ صرف یہ کہ نیچے والے ہلاک ہو جائیں گے بلکہ اوپر والے بھی ہلاک ہو جائیں گے۔ فرمایا کہ اگر اوپر والے ان کا ہاتھ روک لیتے، ان کو تھام لیتے، یہ سوراخ نہ کرنے دیں، تو وہ خود بھی بچ جائیں اور نیچے والے کو بھی جو ہے وہ بچا لیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ اسی طرح امر بالمعروف کا فریضہ انجام دینے والے لوگ اگر لوگوں کو گناہوں سے روک لیں تو یہ خود بھی بچ جائیں اور ان کو بھی جو ہے وہ بچا لیں، لیکن اگر وہ انہیں کھلا چھوڑ دیں، برائی پھیل جائے تو فرمایا کہ وہ خود بھی ہلاک ہو جائیں گے، جس طرح اس سفینے والے جو ہے وہ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل پر لعنت کی اس وجہ سے، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ فرمایا کہ ان کا جرم کیا تھا، کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون۔ فرمایا کہ وہ کسی برائی پر لوگوں کو روکتے نہیں تھے، یہ لعنت ان پر اس لیے کی گئی کہ وہ لوگوں کو برائی سے روکتے نہیں تھے، اگر وہ روکتے اور انہیں اس برائی سے روک لیتے خود بھی بچ جاتے۔ اللہ رب العزت نے ان پر بھی لعنت کی، حالانکہ وہ یہ گناہ کر نہیں رہے تھے، لیکن ان پر لعنت اس لیے کی گئی کہ انہوں نے ان برائی کرنے والوں کو جو ہے وہ روکا نہیں تھا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، آج میں اور آپ اگر اپنا جائزہ لیں، اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ جو داعی ہیں، لوگوں کو حق کی طرف بلانے والے ہیں، ان پر کس قدر بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ وہ لوگ نام نہاد داعی، وہ خود لوگوں کو غلط کام کی طرف جو ہے وہ دعوت دیتے ہیں، بدعات کی طرف، شرک کی طرف خود دعوت دیتے ہیں۔ اس لیے قرآن مجید نے کہا کہ قیامت کے دن جب اللہ مالک الملک انہیں بھی اور ان کے بڑوں کو بھی ایک ساتھ چہروں کے بل جہنم کے اندر ڈالے گا، تو یہ اپنے ماننے والوں کے بارے میں کہیں گے کہ یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، کہ اس دن یہ کہیں گے کہ اے کاش کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات مان لیتے۔ لیکن آج حقیقت یہ ہے کہ کل حزب بما لدیہ فرحون، ہر کوئی جہاں لگا ہوا ہے وہ کہتا ہے کہ میں ٹھیک لگا ہوا ہوں، وہ اپنا جائزہ لینے کے لیے تیار نہیں، اور لوگوں کو بدعات کی طرف دعوت دینے والے، شرک کی طرف دعوت دینے والے، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم تو لوگوں کو اچھائی کی دعوت دے رہے ہیں، کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں کہ جو کام آپ کروا رہے ہیں کل قیامت کے دن اس کا انجام کتنا برا ہوگا۔ فرمایا کہ اس دن ان کے ماننے والے کہیں گے کہ اے کاش ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مان لیتے، اور اللہ مالک الملک سے کہیں گے قالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبیل، کہیں گے کہ اے پروردگار ہم ان کی بات مانتے رہے، ہم ان کے پیچھے چل رہے تھے، اے پروردگار انہیں جو ہے وہ ان کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے، اور کہیں کہ ربنا آتہم ضعفین من العذاب ولعنہم لعنا کبیرا، کہ اللہ ہم سے دگنا عذاب ان کو دے۔ اگر یہ ہمیں سیدھی راستے کی طرف بلاتے تو آج ہم جو ہے وہ جہنم کے عذاب سے بچ جاتے۔ میرے بھائی اور دوستو، ہم سب پر یہ فریضہ عائد ہوتا ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات کی طرف لوگوں کو بلائیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانیں، اور ہر شخص یہ بات پرکھے کہ کیا جس کے پیچھے وہ چل رہا ہے وہ واقعتاً اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں جو ہے وہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ انہی اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ جب کوئی قوم جہاد کے فریضے کو چھوڑ دیتی ہے، اللہ کے دین کے لیے نہیں اٹھتی،
اس کی مدد اور تعاون نہیں کرتی تو اللہ رب العزت پھر اس قوم کو بھی جو ہے ہلاک و برباد کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا۔ فرمایا کہ اگر تم اللہ کے دین کے لیے نہیں اٹھو گے، اللہ کے دین کی مدد اور تعاون نہیں کرو گے اور اللہ کے راستے میں نہیں نکلو گے تو اللہ رب العزت تمہاری جگہ دوسری قوم کو لے آئے گا، تمہیں یہاں سے جو ہے وہ دنیا سے ختم کر دے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا تبایعتم بالعینۃ، کہ اگر تم بے عینہ کرنے لگ جاؤ، یعنی تمہاری تجارتیں یہ سود پر مبنی ہوں۔ بے عینہ سود کی ایک قسم ہے کہ آدمی سود پر کسی کو پیسے دینے کے لیے ایک ہیلا سازی کرتا ہے کہ میں یہ گاڑی جو ہے وہ آپ کو 1000 دینار کی بھیج دیتا ہوں، اور وہ اسے 1000 دینار کی، حالانکہ اسے گاڑی کی ضرورت نہیں ہوتی، پھر یہ گاڑی اس سے خود 800 دینار میں خرید لیتا ہے اور وہ 800 دینار اسے دے دیتا ہے۔ حقیقت میں وہ اسے 1000 دینار جو ہے وہ دینا چاہتا ہے ادھار کے طور پر، یہ 6 مہینے میں آپ مجھے یہ 1000 وہ واپس کریں گے، لیکن ایک ہیلا سازی کرتا ہے۔ فرمایا کہ اس طرح کے ہیلے بہانے سے تم سودی کاروبار کرنے لگ جاؤ اور گائے جو ہے ان کی دموں کو تھام لو، ورضیتم بالزرع، اور زراعت کے پیشے میں لگ جاؤ، یعنی دنیا کے کاروبار میں اس قدر مشغول ہو جاؤ اور جہاد کو چھوڑ دو۔ صلت اللہ علیکم ذلًا، اللہ رب العزت تم پر جو ہے وہ ذلًا، اللہ رب العزت تم پر ذلت اور مسکنت جو ہے وہ طاری کر دے گا، اور تمہیں جو ہے وہ حتیٰ ترجعوا الی دینکم، یہاں تک کہ تم اللہ کے دین کی طرف جو ہے وہ واپس لوٹو۔ میرے بھائی اور دوستو، امتوں کی ہلاکت کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے انبیاء کرام کی دعوت کی مخالفت کرنا، کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم کچھ اور ہو اور لوگ اس کی مخالفت پر جو ہے وہ عمل کرتے ہو، نئی نئی بدعات جاری کر لی جائیں اور جو سنت کے طریقوں کو چھوڑ کر اپنی طرف سے اللہ کے جو ہے وہ طریقے اخذ کر ان پر جو ہے وہ عمل کیا جائے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت انہیں دردناک عذاب کے اندر مبتلا نہ کر دے یا انہیں کسی عذاب علیم کے اندر جو ہے وہ مبتلا نہ کر دے۔ میرے بھائی اور دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصِّغَارُ عَلَىٰ مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، کہ اللہ رب العزت نے اس شخص کے لیے ذلت جو ہے وہ رکھی ہے جو میرے حکم کی مخالفت کرنے والا ہو۔ میرے بھائی اور دوستو، انہی اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ دین کے اندر جو ہے وہ غلو کیا جائے، اور غلو کیا ہے کہ دین کے احکامات پر بظاہر آدمی چاہتا ہے کہ میں زیادہ آگے بڑھ کر عمل کروں، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں آسانی یا اللہ مالک الملک نے جو آسانی باہم پہنچائی اس دین کے اندر رکھی ہے، وہ اسے اختیار کرنے کے لیے تیار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہلاک المتنطعون، کہ تکلف کرنے والے ہلاک ہو گئے، کہ وہ لوگ جو حد سے بڑھنے والے تھے وہ ہلاک ہو گئے۔ ایاکم والغلو فی الدین، فرمایا کہ دین کے اندر غلو سے بچو اور دین کے احکامات پر اسی طرح عمل کرنے کی کوشش کی جائے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، آپ کے صحابہ کرام جس طرح جو ہے وہ عمل کرتے رہے۔ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْغُلُوُ فِي الدِّينِ، فرمایا تم سے پہلی قومیں اس غلو کی وجہ سے، دین کے اندر غلو کی وجہ سے جو ہے وہ ہلاک ہو گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، فرمایا کہ مجھے اس طرح نہ بنا دینا جس طرح لوگوں نے عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا تھا، یعنی میری حیثیت کو اس طرح جو ہے وہ نہ بنا لینا، میں تو اللہ رب العزت کا بندہ ہوں، انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولی، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا رسول ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ انما اہلک من کان قبلکم الغلو فی الدین، پوری حدیث اس طرح ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے مجھے جو ہے وہ جمار کے لیے، کنکریاں مارنے کے لیے، وہ کنکریاں چن کر لانے کے لیے مجھے فرمایا کہ جاؤ وہ کنکریاں چن کر لے کر آؤ۔ فرماتے ہیں کہ میں وہ کنکریاں چن کر لایا، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اپنے دستے مبارک پر رکھا اور فرمایا کہ ہاں اسی طرح کی کنکریاں ہونی چاہیے، اور اتنے ہی یعنی نہ بڑی ہوں نہ چھوٹی ہوں، چنے کے دانے کے برابر اتنی ہی کنکری ہونی چاہیے جو جمار کو جو ہے وہ شیطان کو مارنے کے لیے۔ حدیث تو اس طرح تھی، لیکن اس کے آخر میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فِي الْغُلُوِّ فِي الدِّينِ، کہ دین کے اندر غلو کرنے والے ہلاک ہو گئے۔ یعنی آدمی اگر یہ سمجھے کہ ہم کچھ بڑا پتھر اٹھا کر ماریں گے تو زیادہ شیطان کو تکلیف ہوگی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات سے آگے بڑھیں یا اس کے اندر تکلف کریں، آپ کی سنت کو بدل دیں، فرمایا کہ پہلی قوموں کی ہلاکت کا سبب یہی چیز تھی۔ اس لیے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ لفظ اگرچہ جمار کے لیے استعمال ہوا تھا، کنکریوں کے لیے استعمال ہوا تھا، لیکن ہر قسم کے اعتقادی اور عملی غلو پر جو ہے وہ محیط ہے، کہ ہر قسم کے اعتقادی اور عملی غلو سے جو ہے وہ آدمی جو ہے وہ بچنا چاہیے۔ میرے بھائی اور دوستو، آج میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ سٹیکر چھپواتے ہیں اور وہ لکھا ہوتا ہے اغثنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی میری مدد کیجیے۔ یعنی وہ ہستی جو اس کائنات میں لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلانے کے لیے مبعوث کی گئی، اور ساری زندگی آپ لوگوں کو عقیدہ توحید سمجھاتے رہے، سکھاتے رہے، اور لوگوں کو یہ بتلاتے رہے کہ میں خود اپنی جان کے جو ہے وہ نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں، تمہارے نفع اور نقصان کا مالک بھی اللہ مالک الملک ہے، اسی سے جو ہے وہ اسی کو جو ہے وہ اپنے نفع اور نقصان کا مالک سمجھنا چاہیے۔ لیکن لوگ انہیں جو ہے وہ انہی سے جو ہے وہ مدد مانگتے ہیں اور انہیں جو ہے وہ پکارتے ہیں، اور کوئی تو یہ کہتا ہے، یہاں تک کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی مانگنا ہے در مصطفیٰ سے مانگ، یعنی اللہ کے دربار کو چھوڑ کر جو مانگنا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے مانگ۔ یعنی وہ ہستی جو لوگوں کو اللہ کے دربار کی طرف بلاتی رہی، آج لوگ ان کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ انہی سے مانگ۔ یہی دراصل غلو ہے، اس سے جو ہے وہ ہمیں بچنا چاہیے، ہم اپنے عقیدے کو درست کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ بھائیوں کا مشکور ہوں کہ آپ نے یہ کچھ بے ربط سی باتیں جو ہیں وہ سماعت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ خیر، یہ تھے جناب محترم عبداللہ شاہ صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ، وہ قوموں کی تباہی کے اسباب آپ کے سامنے بیان کر رہے تھے۔ یقیناً یہ ایسے اسباب ہیں کہ اگر ہم آج کے اپنی امت محمدیہ کے حالات پر نظر ڈالیں تو یہ تمام کے تمام اسباب ہمیں نظر آ رہے ہیں، اور انہی کی وجہ سے ہمیں جا بجا مسلمان کا بہتا خون بھی نظر آ رہا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان تمام اسباب کو نہ صرف غور و فکر سے سنیں بلکہ اپنے اندر اور اپنے دیگر احباب کے اندر، اپنے ملک و وطن کے اندر، اپنے مسلمان بھائیوں کے اندر ان اسباب کو دور کرنے کی کوشش صحیح اور جہد کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ پھر امت اسلامیہ کو اس کا کھویا ہوا مقام عطا کر دے، اور پھر مسلمان اس دنیا کی باغ توڑ، اس دنیا میں اسلام کا پرچم لہرا جائے۔